السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم اور اکبر باجوہ. آج ہم پروگرام میں کچھ اہم ڈیولپمنٹس کو شامل کریں گے، جس میں سب سے پہلے تو ہے ایران اور امریکہ کے درمیان میں شروع ہونے والے مذاکرات، جو کہ ترکی کی ثالثی میں ہوں گے. ایران لچک دکھانے کو تیار ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ. دوسرا ہم ذکر کریں گے رفح کراسنگ کا، جو کہ 1.5 سے 2 سال کے عرصے کے بعد آخرکار کھل گئی ہے، لیکن بہت ہی سخت شرائط کے ساتھ. اور تیسرا ایک اہم خبر ہم شامل کریں گے کہ پاکستان نے جب اعلان کیا تھا کہ ہم بنگلہ دیش کی حمایت کریں گے T20 ورلڈ کپ میں، تو آخرکار پاکستان نے ڈیسیجن لیا ہے کہ گروپ میچ کے اندر پاکستان انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلے گا. انہی سب کا ہم باری باری ان کا جائزہ لیں گے اور اسٹارٹ کرتے ہیں. حبیب صاحب، سب سے پہلے ایران اور امریکہ پہ نظر ڈال لیتے ہیں. ایک طرف سے ایک بحری بیڑا آ رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے، بلکہ دو، اور بہت زیادہ نفسیاتی طور پر اکارڈنگ ٹو ایرانین آفیشلز کے نفسیاتی دباؤ کا ہمیں شکار کیا جا رہا ہے. دوسری طرف ایران کہہ رہا ہے کہ ہم ٹریگرز کے اوپر اپنے ہتھیاروں کے انگلیاں رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور کسی بھی ٹائم ہم وہ فائر کر سکتے ہیں. ہماری فوج کے نظریے بدل گئے ہیں. ان کی مسلح افواج کے جو سربراہ ہیں، چیف آف سٹاف، انہوں نے کہا کہ ایک وہ جو جنگ ہم نے 12 دنوں کی ہے، تو اس کے بعد ہمارا نظریہ اب بدل گیا ہے اور اب ہم اور طرح سے سوچتے ہیں. تو مطلب بہت ایک فیئرس قسم کا میسج آیا. اور دوسری طرف ہم سنتے ہیں کہ ترکی کی ثالثی میں مذاکرات سٹارٹ ہو رہے ہیں، ایک بیسک فریم ورک بھی اسٹیبلش ہو چکا ہے اور بڑی پازیٹیو اسٹیٹمنٹس آتی ہیں دونوں طرف کے ترجمان کی طرف سے. ایران اتنی لچک دکھانے کی بات کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو یورینیم افزودگی اس کو 0 کر دیں گے اور انریچڈ یورینیم جو ہے 400 کلو گرام، وہ بھی ہم ہینڈ اوور کرنے کو تیار ہیں، لیکن کچھ شرائط ہیں. دیکھیے، اہم بات تو یہ ہے کہ جو بھی راستہ ہے اگر امن سے نکلے تو بہت ہی عمدہ ہے. اچھا. اور اس کے ساتھ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایران کو اس وقت 2 طرفہ دباؤ کا سامنا ہے. ایک اس کا اندرونی دباؤ ہے، جس کا ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ ایک بڑے طویل تقریباً 15 روز لگے اور مظاہرین اتنے زیادہ ہو گئے کہ ایران کا سسٹم ہی خطرے میں پڑ گیا. اور جب اندرونی دباؤ اتنا زیادہ ہو جائے کہ جس میں کسی نظام کے امپلوڈ کرنے کا، اپنے اندر ہی کیو ان کرنے کا خطرہ بڑھ جائے، تو پھر اس نظام کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کسی دشمن کے ساتھ، بیرونی دشمن کے ساتھ مضبوط قدموں پر کھڑا ہو کر بات چیت کر سکے. تو لہٰذا سب سے پہلے تو ایران کی ایک اندرونی کمزوری ہے جو اس کو مجبور کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ بات کرے. اس کے ساتھ پھر جو ایران کے ارد گرد کے ممالک ہیں، وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ لڑائی ہو، یعنی ایسا معاملہ نہ ہو کہ ایران پر حملہ ہو اور ایران کسی عدم استحکام کا شکار ہو جائے، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ لگنے والے تمام ملک بھی ظاہر ہے کسی نہ کسی درجے میں متاثر ہوں گے. تو ایک تو یہ دوسرا حصہ ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ ایران سے کیا چاہتے ہیں، یہ ابھی تک واضح نہیں ہے. ایران سے جو نیوکلیر ڈیل ہے وہ دراصل کیا ہے، وہ کیا ہونی ہے. 400 کلو گرام اگر یورینیم انریچڈ یورینیم ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ بات اکراس دا بورڈ سب لوگ متفق ہیں کہ یہ ویپن گریڈ یورینیم میں ہی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو کسی ایٹم بم میں ڈالا جا سکے. اور اگر ایٹم بم میں ڈال دیا جاتا تو ایران کے پاس وہ وہیکلز نہیں ہے جن کے ذریعے اس کو کہیں دوسری جگہ تھرو کیا جا سکتا ہے یا اس کو پھینکا جا سکتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. تو کیا صرف اس ڈیل کے لیے اتنی بڑا سٹینڈ آف کریٹ کیا گیا ہے؟ مجھے اس میں ابھی بھی تھوڑی سی گنجائش لگتی ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے اور کرنا کچھ اور ہے. بالکل. یعنی یہ معاملہ بظاہر یورینیم کا ہے، لیکن اصلاً کچھ اور مطلوب ہے. اب وہ کیا چیزیں مطلوب ہو سکتی ہیں؟ کیا وہ محض تیل پر قبضہ ہے؟ کیا وہ اس ریجن میں کہیں آنا ہے؟ کیا رجیم چینج ہے؟ کیا اسرائیل کو محفوظ بنانا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اسرائیل کو محفوظ بنانے کے لیے ایران کا خاتمہ اب ضروری نہیں رہا. یہ آج سے اگر 2 سال پہلے بات کی جاتی تو شاید اس میں کچھ بات بھی تھی، یعنی وہ اس میں کچھ حقیقت بھی ہوتی. آج جو نظر آ رہا ہے وہ کچھ اور ہے. اب دیکھیے، ایران اگر یہاں پر گیون کرتا ہے کچھ بھی، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ جو انریچڈ یورینیم ہے اس کے وہ بھی دے دیں گے، افزودگی کے معاملات بھی ختم کر دیں گے. اس کے بعد کیا ایران انٹرنلی اپنی اس رجیم کو قائم رکھ سکے گا؟ یہ ایران کے سامنے بھی ایک بڑا عجیب و غریب کوشچن ہے، کیونکہ ماضی میں جب ایران کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے ہیں تو ایران کے اندر ایک طبقہ ایسا موجود رہا ہے جو کنزرویٹو طبقہ ہے، جو چاہتا یہ تھا کہ جناب بالکل ہم نے مذاکرات نہیں کرنے اور یورینیم کی انریچمنٹ یا ایٹم بم کا بنانا یہ ہمارا استحقاق ہے ایز اے سوورن اسٹیٹ. اچھا، یہاں پر حبیب صاحب اگر میں ایڈ کروں کہ 3 ڈیمانڈس تھیں
ٹھیک ہے باجوہ صاحب آپ بھی اپنا اوپینین دیں. 3 ڈیمانڈس تھی امریکہ کی مسلسل ایران کی طرف سے. ایک تو یہ تھی کہ یورینیم افزودگی جو ہے اس کو صفر کریں. دوسرا یہ تھا کہ جو بیلسٹک میزائل کا پروگرام ہے اس کو بھی آپ لمیٹائز کریں. اور تیسرا جو خطے میں پراکسیز ہیں جن کو ایران سپورٹ کرتا ہے اس کو بھی کم کیا جائے. اب جو سننے میں آ رہا ہے اور جو ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح اسرائیل اٹیک کر رہا ہے ہر طرف, حماس کے اوپر, پھر ہوتھیز کے اوپر, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ اس کو ویک کیا جا رہا ہے. تو ایران اپنا جو انفلوئنس ہے خطے کے اندر وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے. انٹرنلی بھی ایران کو ریزسٹنس نظر آ رہی ہے. تو آپ مطلب یہ تو نظر آ رہا ہے کہ ایک بڑا لاجیکل سٹیپ ہے. لیکن اب جو ایران نے ڈیمانڈ کی, مطلب پہلے تو ہمیشہ ریجیکٹ کرتے آئے کہ ہم بالکل بھی یہ ہماری سوورینٹی کی انفرنجمنٹ ہے, ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. بٹ ناؤ دے ہیو کم ٹو دا ٹرمز اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, افزودگی بھی ختم کریں گے, ہینڈ اوور بھی کر دیں گے, اور مطلب بہت زیادہ لچک دکھائی جا رہی ہے. اٹ سیمز لائک اے لاجیکل اسٹیپ. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس کے اب خطے پہ کیا اثرات ہوں گے اور امریکہ کس حد تک ان ٹرمز کو ایکسیپٹ کرے گا؟ دیکھیے میں اس سے پہلے کہ باجوہ صاحب اس پہ بات کریں, میں ایک نقطہ اور واضح کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ پہلے بھی اس سٹیج پہ کئی بار معاملات آئے ہیں, 5 دفعہ. جی, 2023 اس سے پہلے EU کے ساتھ, یورپی ممالک کے ساتھ معاملہ ہوا, اس کے بعد پھر P5+1 کے ساتھ معاملہ ہوا, پھر آخر کار ایک اوباما کے دور میں ڈیل ہو گئی جس کو پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے بالکل ریووک کر دیا. معاملات اس سے پہلے, لیکن اس ڈیل سے پہنچنے سے پہلے کئی بار مذاکرات چلے, ٹوٹے, گرے, سنبھلے, یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں. اور اس میں آخر کار جو فائنل سے ہے جو ایرانین سسٹم میں, وہ ان کے سپریم لیڈر کی, آیت اللہ خامنائی کی. اب آیت اللہ خامنائی کیا اس ڈیل کو مانتے؟ کیونکہ میں نے بڑے عرصے بعد ایک ایسی خبر دیکھی ہے, یعنی خبر کا جو مزاج ہے, ایون وہ ایرانین سورسز کو کوٹ کر کے, کہ مسعود پزشکیان نے مذاکرات کا حکم دے دیا. وہ بھی براہ راست مذاکرات, ہاؤ کوڈ ہی, ہاں ہاؤ کوڈ ہی. یہ بات دیکھیں, اس سے پہلے احمدی نژاد, محمد خاتمی, یہ سب لوگ, احمدی نژاد تو نہیں لیکن احمدی نژاد بھی اندر خانے کچھ مذاکرات کرنے کی کوشش کرتے رہے, ان کے ساتھ تو نہیں ہوئی. لیکن اب آپ ذرا دیکھیے مسعود پزشکیان کو یہ پوزیشن کیسے مل گئی, کیونکہ یہ جو مظاہرے تھے انہوں نے, ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ رجیم تھا. بالکل, ان کا ٹارگٹ مسعود پزشکیان کی حکومت نہیں تھی. مسعود پزشکیان واز ون جو کہہ رہے تھے کہ جناب ان کے ساتھ سلوک قانون کے مطابق ہوگا, اور دوسری طرف آیت اللہ علی لاریجانی اور آیت اللہ علی خامنائی, پھر جو ان کے عدالت کے سربراہ ہیں, وہ سب لوگ کچھ اور بات کر رہے تھے. تو مسعود پزشکیان نے یہ آرڈر دیا ہے, تو کیا انٹرنلی وہ پورا اتفاق رائے موجود ہے؟ ابھی سے 2 چیزوں کو ایڈریس کریں. ایک تو یہ کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب بتا رہی تھی کہ یہ 3 انہوں نے آفرز ٹیبل پہ رکھی ہیں, یہ سب کر لیتے ہیں تو بچ جائیں گے. نمبر 1, ہاں یہی بات ہے, یہ سب کرنے سے تو بالکل ہی نہیں بچیں, بالکل نہیں بچیں. اور دوسری بات یہ ہے جو آپ نقطہ اٹھا رہے ہیں کہ مسعود پزشکیان اگر آرڈر دے رہا ہے, اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ جو احتجاج تھا اس کے نتیجے میں جو سپریم لیڈرشپ ہے اور وہ جو اسلامک ریولوشنری گارڈ ہے وہ کمزور ہوئے ہیں دونوں. اس کے حوالے سے بھی یورپین اور ویسٹرن میڈیا پہ, خاص طور پہ امریکن میڈیا پہ معذرت, یہ معاملات ہیں کہ ایک تو چلیں وہ بینڈ تو ہیں, ان کو ٹیررسٹ آؤٹ فٹ قرار دیا ہوا, ان کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر اٹیک کا پلان ہے, سرجیکل اسٹرائک, کہ ان کو صرف ہم بیچ میں سے ختم کریں. وینزویلا میں مڈورو کو اٹھا لیا, لیکن وہاں پہ جو نائب صدر ہے, میں صرف اس کو کمپیئر اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ وہ اب معاملات اسی طرح سے لے کے چل رہی ہے جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں, اور نریندر مودی کا رابطہ ان کے ساتھ ہوا ہے. نریندر مودی آگے مزید وینزویلا کے ساتھ ٹائز بڑھائیں گے انڈیا. تو ایک ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ خاتون جو نائب صدر ہے یہ کہیں انوالو تو نہیں تھی کسی درجے میں امریکہ کے اس میں, تو پھر اگر اسی پیرلل کو یہاں ایران میں رکھ لیا جائے, دیکھیے تو کہیں یہاں پہ آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہیں یوں تو نہیں کہ مسعود پزشکیان اور جو پولیٹیکل سائڈ ہے دے وانٹ ریڈ آف دا اولڈ سسٹم, ناٹ دا ریجیم پر سے, بٹ جس طرح سے معاملہ چل رہے ہیں وہ تھوڑا کھولنا چاہتے ہیں بات ایران کو. دیکھیں, جب کوئی بھی ملک جس میں طاقت کا توازن ایسا ہو یا طاقت ایک جگہ مرتکز ہو جائے تو وہاں پہ اس طرح کے فیچرز اینڈ فریکچرز بڑے واضح ہو جاتے ہیں, اور وہاں بڑا آئیڈیل ماحول بن جاتا ہے کسی بھی دشمن کے لیے اپنے ان روڈز بنانے کا. آپ دیکھیے
اب اتنا سخت سسٹم ہے جو بظاہر نظر آتا ہے آن پیپر جی ایسا لگتا ہے کہ بالکل ایک مینار ہے جس کے سب گرد ایک چوٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں آیت اللہ علی خامنئی جو سپریم لیڈر ہیں اور باقی سب ان کے نیچے ہیں اور باقی جس کو وہ حکم دیتے ہیں وہ پتلی تماشا ایک چل رہا ہے. لیکن آپ ذرا گراؤنڈ پہ جب آتے ہیں تو گراؤنڈ پہ آپ دیکھیے کہ اس کے اثرات کیا ہوئے. اس سسٹم کے اندر اتنی گنجائش مل گئی کہ اندر لوگ داخل ہو گئے جنہوں نے آ کے اسیسینیشنز کی تہران کے اندر. جی یعنی آپ اسی سسٹم میں ملے. جی بالکل. اچھا اس کے بعد اس سے پہلے جو 12 دن کی جنگ ہے جو اٹیک اس سے پہلے جو 12 دن کی جنگ ہے جو سپائز اندر موجود تھے وہ تو ایران خود مان رہا ہے. وہ ایران خود مان رہا ہے. تو ایسا جب بھی نظام ہوگا تو اس کے اندر ایک بالکل آپ سمجھیے کہ ایک دعوت ہے, یہ انویٹیشن ہے جب کہ آپ دوسروں کو کہیں کہ آ جائیں آپ بھی اپنے یہاں پہ اپنی پراکسیز بنا لیں. جب ایران نے پراکسیز بنائی جی معاف کیجیے گا, جب ایران نے پراکسیز بنائی تو یہ ون وے ٹریفک نہیں ہو سکتی. یہ ہمیشہ پھر جب آپ ایک پراکسی بناتے ہیں تو کوئی آپ کے اندر بھی بنائے گا, ہمیشہ یہی ہوتا ہے. اس میں صرف ایک ایڈ طاقت جو حبیب صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں کہ مظاہروں نے طاقت اس پرانی رجیم کی جس کے سپریم کمانڈر آیت اللہ تھے اس کو کمزور کیا تو یہ بیچ میں سے معاملہ ہوا. اپوزٹ کیس آپ کو چائنا میں نظر آتا ہے. چائنا میں شی جن پنگ نے جس طرح سے ٹرمپ کی تھریٹ کو ہینڈل کیا اس کے بعد وہ اس قابل ہوا کہ وہ جرنیل بڑے بڑے اڑا دیے پکڑ کے. اب ٹوٹل تو 8 اڑا دیے ہیں لیکن ابھی یہ جو تازہ معاملہ کیا اس کے اور ریزنز بھی ہیں جو ہم اگلے روز چین کا اسٹرکچر ہے نا, ایک اسٹرکچر ہے وہاں پہ. لیکن میں صرف طاقت کے تناظر میں بات کر رہا تھا. لیکن وہاں پہ ایک ڈسپینسیشن ایک ایسی ٹائم ٹیسٹڈ ڈسپینسیشن ہے اور اس کا جو سائز آف کمیونسٹ پارٹی ہے وہ بہت بڑا ہے. یعنی اس کو آپ اپنے طرز کی ایک جمہوریت کہہ سکتے ہیں. جس طرح اگرچہ اس میں مماثلت وہی ہے کہ جس طرح جاپان کا ٹیپ ریکارڈر اور چین کا ٹیپ ریکارڈر ہے. لیکن حبیب صاحب وہ اس کو کہتے ہیں ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرشپ. آفیشیلی ان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی یہی کہتا ہے جو آپ کہتے ہیں نا ایک طرح کی جمہوریت ہے. وہ کہتے ہیں ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرشپ آف دا پیپل آف چائنا. اچھا اب یہاں پہ میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ ایران نے 3000 ایسے افراد جو کہ مظاہرین تھے اور جو کہ ہلاک ہو گئے ہیں ان پرانے احتجاج میں تو وہ جاری کر دیے 3000 افراد کے نام. آفیشیلز مان رہے ہیں کہ 3000 تو مارے گئے. دوسرا اب میرا جو سب سے بڑا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح لائک یو مینشن کہ دیر از مور ٹو وٹ میٹس دی آئی. تو ایران تو کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہا. اگر آپ دیکھیں تو ایران کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے بحری بیڑا واپس لے جائیں اور ہمارے اوپر سے اکنامک سینکشنز کو ہٹا دیں. ٹھیک ہے, اور جتنی کمپنسیشنز ہیں اور جتنی سیکریفائسز ہیں اگر آپ وہ دیکھیں تو وہ سارے ایران ہی کر رہا ہے. جی بالکل. دیکھیے جو سینکشنز کا معاملہ ہے نا وہ تو اب بہت زیادہ بگڑ گیا ہے. ابھی تو ایران کے سامنے 2 چیزیں. ایران اس وقت ایک لانگ ٹرم آبجیکٹیو نہیں اچیو کر سکتا. اس وقت ایک شارٹ ٹرم آبجیکٹیو ہے, وہ ایک امیڈیٹ یعنی ریلیف کرنا ہے, وہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو جنگ ہے یہ ٹل جائے. دیکھیے امریکہ کے بحری بیڑے تو پہلے بھی دنیا میں پھر رہے تھے, وہ ایران کے سامنے ایران کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں تو انہیں امریکہ کو اس کی ایڈیشنل کاسٹ پے نہیں کرنا پڑ رہی. لیکن فوج کو الرٹ پہ رکھنا ایران جیسے ملک کے لیے اکنامکلی کرپل کر دے گا. یہ بڑا مہنگا بزنس ہے جی, بڑا مہنگا بزنس ہے یہ جو سٹینڈ آف ہے. اب اس سٹینڈ آف میں امریکہ بہت کم خرچ کر رہا ہے اور یعنی نہ ہونے کے برابر, اور ایران کو بہت زیادہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے. تو ایسی صورت میں ایران کو تو فوری ریلیف تو ایک یہ چاہیے کہ ابھی تک وہ اپنا جو وار کا نقصان ہے وہ پورا نہیں کر سکا. اچھا ان کی رجیم جو مرضی دعوے کرتی رہے کہ جناب کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں بگڑا, وہ معاملہ نہیں چل سکا. لہٰذا اس کو تو ایک امیڈیٹ ریلیف چاہیے. دوسرا جو سینکشنز ہیں وہ اتنے آرام سے نہیں جائیں گی. سینکشنز جب تک اٹھیں گی اس وقت تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رجیم سے مطالبات کیا کیے جائیں. دیکھیے اب اس وقت جو مطالبہ ہے یہ جو امریکنز کے ساتھ امریکہ اور ایران کے درمیان جو نقطہ ہے نا صرف فوج پیچھے کرنے کا, وہ صرف ایک ہے کہ آپ اپنی تمام تر جو نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں وہاں تک ہمیں ایکسیس دیتے اور میننگ فل ایکسیس دیتے, اور پھر ہم ایران میں اس طرح پھریں جیسے اسلحے کے انسپیکٹر عراق میں پھرا کرتے تھے. اچھا جب آپ یہ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ اپنی رجیم کی طاقت کہاں لے کے جائیں گے؟ سوورنٹی تو نہیں رہے گی نا. تو لہٰذا وہیں پہ کام کہیں اور ہو جائے گا.
اچھا اس کے بعد مسعود پزشکیان کی صورت میں ویسٹ کو یا پوری دنیا کو ایک منیمم ایک جگہ ایک بندہ نظر آ رہا ہے کہ جو کسی درجے میں اگر رجیم میں کوئی بڑا شفٹ آتا ہے, کوئی ریولوشنری چینج آتا ہے, تو کم از کم ایک شخص ایسا ہے جو آرڈر کو ان پلیس رکھ سکتا ہے. تو یہ اب چیز کافی کمپلیکس ہو گئی. اور اس میں آگے بڑھنے سے پہلے سعیدی یہ کہ ٹرکی کیوں ثالثی کر رہا ہے, وہ کردستان کی وجہ سے کر رہا ہے, وہ اپنے کرد اور ان کے کرد, کیونکہ امریکہ کا جب ہم لارجر پلان جس میں ہم اگر سیستان کی بات کرتے ہیں تو وہ جو کرد علاقہ ہے اس کی بھی بات ہوتی ہے کہ ہم اس کو بھی پھر سیپریٹ کر دیں گے, وہ ہوتا ہے تو ٹرکی کا نقصان ہوتا ہے, اسپل اوور ادھر کو جاتا ہے. اور تیسرا ان کی بزنس ٹائز بھی ہیں, انٹیلیجنس شیئرنگ ہے ان دونوں کی. اب اگر ٹرکی بیچ میں آیا ہے تو وہ کچھ گارنٹیز بھی تو دے گا نا پھر امریکہ کو بھی. جی بالکل دینی پڑیں گی. لیکن وہ ایسے تو نہیں بیٹھ کے ساتھ جو ہے وہ تو کہہ ہی رہا ہے کہ ہم براہ راست مذاکرات میں آتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں یہ کس طرف جاتے ہیں معاملات. ابھی تک تو ساری پازیٹیو ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے, لیکن ایران کی طرف سے جتنی لچک دکھائی جا رہی ہے, مطلب اٹس آلموسٹ لائک اے سرنڈر, بٹ اٹ سیمس کہ وہ جو جنگ ہے اس کے خطرے کو ٹالنا چاہتے ہیں. اچھا حبیب صاحب, اب رفح بارڈر کی بات کر لیتے ہیں. 1.5 سے 2 سال کے عرصے کے بعد آخرکار رفح کراسنگ جو ہے وہ دونوں اطراف سے کھل گئی ہے, لوگ اپنے پیاروں سے اب مل سکتے ہیں, لیکن شرائط بہت سخت ہیں. یعنی پہلے ہی دن اسرائیل نے فضائی حملے کر کے 33 افراد کو ہلاک کر دیا, یہ کہہ کے کہ یہ سرنگوں سے جنگجو نکل آئے تھے تو ہم نے ان کے اوپر اٹیک کیا. ہیومینیٹیرین ایڈ کی تقریباً 37 ایجنسیز ہیں, ان کو کام کرنے سے روک دیا. ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز, ان کو آپریٹ کرنے سے روک دیا. اتنی سخت کنڈیشنز کے بعد یہ اوپننگ. اچھا, اور یہ کہ غزہ سے 150 افراد نکلیں گے اور 50 داخل ہوں گے. یہ کوئی صلح حدیبیہ والی مجھے ٹرمز یاد آ رہی ہیں, جس طرح اس میں تھا نا کہ آپ کا بندہ اگر ہمارے پاس آئے گا تو ہماری مرضی ہے ہم واپس کریں نہ کریں, ہم باؤنڈ نہیں ہیں, لیکن آپ کا مطلب ہمارا بندہ اگر آپ کے پاس جائے گا تو یو آر باؤنڈ ٹو گیو ہم بیک. تو اب آپ بتائیں کہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں. دیکھیے, ایک تو میں پہلے جب یہ پلان ہو رہا تھا تو اس وقت بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ پلان شاید جو پیس پلان ہے 20 پوائنٹ پیس پلان ٹرمپ کا, وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا. اچھا دیکھیے, اس نے کم از کم ایک تو کیا کہ جنگ کی شدت میں اتنی کمی کر دی کہ اب آپ اسے جو جنگ کی کیفیت ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ بندی کی وائلیشن, اس کے سوا اور کچھ نہیں. بالکل. تو باقاعدہ جنگ تو رک گئی. دوسرا حصہ ہوا کہ جو لوگ جینوسائیڈ جاری تھا وہ رکا. یہ جو رفح بارڈر ہے جنگ میں نہیں کھلا تھا, اور جب امیڈیٹ ریلیف کی ضرورت تھی تو اس وقت اب کھلا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات آگے کچھ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, کچھ آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی. اور تیسری بات اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو اب اس کو آپ اگر مثلاً اس کو 15 دن مستقبل میں دیکھیں تو 15 دن کے بعد صورتحال کیا ہوگی. کیا 15 دن کے بعد صورتحال یہ ہوگی کہ یہ پروسیس چلتا رہے گا. دیکھیے, اگر اب تک آپ یعنی پیس پلان کو دیکھیں یا دنیا میں نارملی جو ڈپلومیٹکلی جنگ بندیاں ہوتی ہیں یا جہاں پہ اس طرح کے ریلیف ورک شروع ہوتے ہیں متحارب قوتوں کے درمیان, وہاں پہ پہلے ایک سٹیپ ہوتا ہے, پھر اس کو کول ڈاؤن ہونے کا کولنگ آف پیریڈ دیا جاتا ہے تاکہ وہ جذب ہو جائے. مطلب آپ ذرا دیکھیے کہ جب پیس پلان آیا تھا تو حماس کہہ رہی تھی ریجیکٹڈ, لیکن جب بورڈ بن گیا تو حماس کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے ہم اپنے 40,000 لوگوں کو کہیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں. تو ایک کولنگ آف ٹائم ہوتا ہے ہر چیز کا. اچھا, اب جب رفح کا یہ بارڈر کھلا ہے تو اس کے بعد ہمیں کچھ دن اگین انتظار کرنا پڑے گا. رفح کا بارڈر اب لوگ آئیں گے جائیں گے, اس کے بعد اعتماد بحال ہونا شروع ہو جائے گا. جب اچھا کس کا اعتماد بحال ہوگا؟ کچھ فلسطینیوں کا, غزہ کے رہنے والوں کا اعتماد بحال ہوگا, کچھ ان ملکوں کا اعتماد بحال ہوگا جو پیس بورڈ میں شامل ہوئے ہیں انکلوڈنگ پاکستان, اور پھر کچھ مجموعی طور پر فضا خطے کی بہتر ہوگی کہ جس میں لائف ایز یوزل کا تاثر پیدا ہوگا. تو اگر آپ دیکھیں تو ہم یعنی اگر سپٹمبر سے شروع کریں تو تقریباً ایوری منتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سٹیپ آگے ہوتا ہے, بالکل بہتری کی طرف جا رہے ہیں, ایک سٹیپ آگے چلتا ہے, ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں. تو یہ جو آج سٹیپ ہوا ہے یعنی رفح کا جو بارڈر کھلا ہے, اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ 1 مہینے بعد کیا صورتحال بنتی ہے. اس میں ابھی اور پھر اسرائیل کی اپنے سیکیورٹی کنسرنز ہوں گے اور حماس کی اپنی سیکیورٹی کنسرنز ہوں گے. یہ بھی تو پاسبل ہے نا کہ جو اسرائیل سوچ رہا ہو کہ وہاں سے جو گاڑیاں آ رہی ہیں باہر سے ریلیف کا سامان لے کے, ان کے اندر کیا ہے,
ان کو بھی چیک کرنا چاہے گا. یہ ایک ابھی تو اعتماد کی فضا ہی نہیں ہے نا, تو اس فضا کو بہتر بنانے کے بعد بات آگے بڑھے گی. مجھے حبیب صاحب ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پیس بورڈ والے اور خاص طور پہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس والے جو ممالک, ان کی جو ہچکچاہٹ ہے, یہ ان کی کسی طور پہ یہ شرط ہے, یہ وہ دور کرنا چاہ رہے ہیں ایک دفعہ معاملہ کہ یہ کتنا سیریس اور کتنا سنجیدہ ہے اسرائیل اس سب معاملے کے اندر, تو وہ اس سے ثابت کرنے کی کوشش ہے. اس سے زیادہ لیکن اس میں ایک کمپلیکسٹی ضرور پیدا ہوگی کہ وہ یہ ہے کہ رفح بارڈر, اگر ISF وہاں جاتی ہے تو رفح بارڈر کس کے قبضے میں ہوگا, اس کو کون گارڈ کرے گا؟ ٹھیک ہے. اور حبیب صاحب ابھی یہ بھی ایک کنسرن ہے کہ 80,000 افراد واپس آنا چاہتے ہیں اور 20,000 سے زائد شدید زخمی, اور انہوں نے بیرون ملک جانا ہے علاج کے لیے. اچھا, اب T20 ورلڈ کپ کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان نے کہا تھا کہ ہم اپنے بھائی کی, مطلب جیسے بنگلہ دیش نے کہا ہمیں کھویا ہوا بھائی مل گیا, تو پاکستان نے بھی اپنے کھوئے ہوئے بھائی کی حمایت کا اعلان کیا تھا, اور پاکستان نے کہا تھا کہ ہم کوئی ڈیسیجن لیں گے. اب ہوا یہ کہ جب ICC نے اسکاٹ لینڈ کو شامل کیا بنگلہ دیش کے بدلے, تو پاکستان نے جو ڈیسیجن لینا تھا, اب وہ ڈیسیجن یہ ہے کہ جو پہلا مرحلہ ہے T20 ورلڈ کپ کا, جس میں 4 ٹیموں کا گروپ بنایا ہوا ہے, گروپ میچز ہوں گے, پاکستان اور انڈیا دونوں گروپ A کے اندر ہیں. تو پاکستان نے کہا کہ گروپ میچ ہم نہیں کھیلیں گے انڈیا کے ساتھ, ہم بوائیکاٹ کرتے ہیں. اس کا اکبر, اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی اگر فرض کیا کہ جب انڈیا کے ساتھ میچ نہیں کھیلیں گے اور پاکستان کی ٹیم فائنل میں کیسے پہنچے گی؟ نہیں سر, وہ اگر ڈفرینٹ, میں بتاتی ہوں کہ گروپ میچ کے اندر کیا ہوگا کہ 2 ٹیمیں ہر گروپ میں سے نکلیں گی, کوالیفائی کریں گی سپر 8 کے مرحلے کے لیے. ٹھیک ہے. اب پہلا جو گروپ میچ کا مطلب گروپ A ہے, جس میں پاکستان انڈیا مد مقابل آئیں گی, اگر پاکستان یہ میچ نہیں کھیلتا تو انڈیا کو 2 پوائنٹس ملیں گے. دستبردار ہونے والی جو ٹیم ہے وہ سفر کرے گی اور انڈیا جو ہے وہ 2 پوائنٹس لے گا. اب یہ آگے جا کے سپر 8 کے مرحلے میں یا فائنل سیمی فائنل میں جب یہ دوبارہ ایک دوسرے سے کمپیٹ کریں گی, تب یہ رن ریٹ اور یہ پوائنٹس میٹر کریں گے. لیکن سر یہ اس کو پہلے گروپ میں جب گروپ میچ پاکستان انڈیا کا ڈالنا وہ بڑی سادہ سی بات ہے. یہ سب سے زیادہ ریونیو جنریٹنگ میچ ہے, یہ براڈ کاسٹرز کو چاہیے ہوتا ہے, اور ان کو چونکہ براڈ کاسٹرز اور ICC کو بھی پتا ہے, کیونکہ جس جگہ جس نے کروانا ہے اس نے اپنے ریونیوز نکالنے ہیں نا, اور پھر پروفٹس نکالنے ہیں اس میں سے. ICC نے اس وجہ سے رکھا ہے کہ انہیں پتا ہے کہ اگر پاکستان فائنل میں آ گیا تو یہ تو انڈیا نہیں آئیں گے, ادھر کو رپڑ پڑ جائے گا, تو ہم پہلے پاکستان انڈیا کا میچ کروا دیتے ہیں. مجھے انڈرسٹینڈنگ یہ آ رہی ہے اس میں سے. میرا خیال ہے بیسٹ آپشن ہے پاکستان کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ آگے جا کے جو انہوں نے کمٹ کیا ہوا ہے کہ فائنل ہوا تو کولمبو میں ہو جائے گا, نہیں ہوگا. وہ جو انہوں نے پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی پہ کیا تھا کہ آپ کے فائنل یہاں پہ ہوتا ہے تو ہم کھیلیں گے, فائنل دبئی میں ہو گیا. دیکھیے سو یہاں پہ پاکستان کے پاس میرا خیال یہی ممکن ہے. اس کا ایک پہلو تو ہے کھیل سے متعلق, وہ تو میں زیادہ نہیں جانتا, لیکن یہ غلطی اور یا یہ جو کھیل کو سیاست کا حصہ بنانا, یہ کیا تو کام مودی جی نے. بالکل. اس سے پہلے پاک بھارت جنگیں بھی ہو چکی ہیں, اور ان جنگوں کے باوجود بھی ہم کھیلتے رہے. لیکن جو مودی جی نے کیا ہے, مودی جی نے جو ڈویسو پالیٹکس, جو تقسیم کرنے والی سیاست کی ہے, یہ اس کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے کرکٹ کو بھی ایک حربہ بنا لیا. اب جب کرکٹ کو حربہ بنا لیا ہے تو اب بھگتے. یہ نقصان تو انہوں نے شروع کیا نا, یہ ہاتھ نہیں ملانا, ہم نے فلاں سے ٹرافی نہیں لینی, ہم نے یہ نہیں کرنا, ہم نے وہ نہیں کرنا. اچھا جی, اب ہم نے, پاکستان نے اس کا اعلان کر دیا کہ اب ہم آپ سے کسی نیوٹرل وینیو پہ بھی نہیں کھیلیں گے. تو آپ یوں سمجھیے کہ آدھی کرکٹ تو گئی مک. بالکل ٹھیک بات ہے. آدھی کرکٹ دنیا سے ختم ہو گئی, کیونکہ انڈیا اور پاکستان کا اگر میچ نہیں ہے تو یہ پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے. خالی یعنی جس طرح آسٹریلیا اور انگلینڈ کا میچ پوری دنیا دیکھتی ہے, وہ بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے, اور انڈیا پاکستان کے مقابلے کے سامنے کچھ نہیں ہے اس کے سامنے. تو جب آپ نے اتنا بڑا میچ ختم کر دیا, اتنے بڑے کھیل کو آپ نے ختم کر دیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ نے, پاکستان نے تو آپ کا جواب دیا ہے, لیکن ہمارا جو ایک ہلکا سا تعلق تھا آپس میں, یہ اس کا ٹوٹ جانا کوئی اچھی بات نہیں ہوئی. ڈپلومیسی تھی ہمارے پاس جو کہ ہم نے خود نکال دیا. راجیو گاندھی صاحب پرائم منسٹر تھے, ضیاء الحق وینٹ, اچھا اس وقت بھی ایک اسٹینڈ آف تھا پاکستان انڈیا کے درمیان, اور وہ چونکہ کرکٹ ڈپلومیسی کی وجہ سے ضیاء الحق وینٹ ٹو انڈیا اینڈ واچ دا میچ بٹ ڈیلیورڈ دا میسج. مشرف صاحب انڈیا گئے, وہ سب یہی معاملات تھے کہ وہ بیچ میں کول آف ہونے کا کوئی موقع ملتا رہتا ہے, لیکن یہاں پہ چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے. یہاں پہ مودی جی کی ہاتھ نہ ملانا, یہ تو بالکل ختم کر دیا اس پورے سلسلے کو. اب جب یہ ختم ہو گیا ہے تو میں زیادہ کنسرن اس بات پہ ہوں کہ بنگلہ دیش بھی نہیں کھیل رہا,
اور پاکستان بھی نہیں کھیل رہا. باقی ملکوں کی ٹیم اگر کھیل رہی ہے تو کھیل رہی ہے, لیکن ان کے ساتھ دلچسپی کا عالم وہ نہیں رہے گا. نمیبیا اور اس ٹائپ کی اتنا بڑا ملک, دیکھیے جو انڈیا کے اندر کوئی تقسیم کی سیاست اور اس طرح مذہبی سیاست جب آئے گی نا, یہ سب کو متاثر کرے گی. یہ اتنی بڑی آبادی, 1 ارب 1.5 ارب لوگ ہیں, یعنی رفلی دنیا کی آبادی کا 9واں حصہ ہے. اور آپ ذرا دیکھیں کہ اس 9ویں حصے کو آپ اپنے خطے سے الگ کرتے چلے جا رہے ہیں, جہاں ان کے ساتھ یعنی ہماری ریلیشننگ ہے, کلچرل ریلیشن ہے, سویلائزیشنل ریلیشن ہے, اگین ختم کر رہے ہیں. گوز بیک ٹو آپریشن سندور. آپ دیکھیں نا پہلگام واقعے کے بعد بغیر کسی ثبوت کے, جو کہ آج تک نہیں دے سکا انڈیا, آپ نے آپریشن سندور شروع کیا, اس میں جو ہوا سب معاملات, اس میں تلخیاں بڑھی اور پھر وہ جنگ سب کو پتہ ہے. لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ ڈیٹیل, لیکن یہ جو ہاتھ نہ ملانے والا معاملہ اس کے بعد ہی ہوا وہاں پہ. اچھا آپ نے اس کا نام رکھ دیا جی عورتیں. ہمیں دکھ ہے پاکستان میں کہ جو مرد وہاں پہ مارے گئے پہلگام میں, جو ٹورسٹ وہاں پہ گئے ہوئے تھے, ان عورتوں کے ہسبینڈز جو تھے, وہ بہت بڑا ظلم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یار آپ کوئی ثبوت تو سامنے رکھیں, وہ کچھ تو بتا دیں, پھر اس کے بعد آپ اٹیک کی صورت میں آ جائیں. لیکن آپ کو اس وقت جنگ چاہیے تھی بہار الیکشنز کے لیے, آپ نے چھیڑ دی پکڑ کے, اور اس کے بعد آج اس کو خمیازہ 2 ملک نہیں, ریجن نہیں, وہ کھیلنے بھگتنا شروع کر دیا. یہ بات ریجن میں, پورے ریجن پہ جائے گی. دیکھیے یہ مودی جی جو پاکستان کے خلاف ایک پوزیشن لیے ہوئے ہیں, اور بلا وجہ کی بے تکی جاہلانہ پوزیشن ہے. یہ پوزیشن آپ کو یہ یہیں تک نہیں رہے گی, یہ پورے ریجن کو متاثر کرے گی. پورے ریجن کا امن خطرے میں پڑ گیا ہے. اچھا, اور اس میں ایک اور چیز اہم ہے کہ آئی سی سی نے نوٹس بھی لیا, اور آئی سی سی نے کہا کہ یہ پاکستان کے لیے بھی طویل مدتی اس کے اثرات ہوں گے. بہتر ہے کہ باہمی طور پہ آپ کوئی حل نکال لیں, کیونکہ جزوی شرکت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اگر آپ ایک ٹورنامنٹ میں, ایک ایونٹ میں شامل ہو رہے ہیں, تو آپ کو اسکیجول کے مطابق تمام گیمز کا پارٹ بننا پڑتا ہے. دیکھیے آئی سی سی نے اس وقت تو کوئی بات نہیں کی تھی جب انڈیا کے کھلاڑیوں نے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا تھا. اس وقت تو اسے کوئی خیال نہیں آیا تھا. کیا تھا تھوڑا سا. آئی سی سی ہیز بیکم اے کمرشل انسٹیٹیوشن. اٹ از اب کمرشل انسٹیٹیوشن ہے نا, تو بھائی کمرشل انسٹیٹیوشن میں پاکستان کے بھی انٹرسٹ ہیں. تو جب آپ اس انٹرسٹ کو کس قیمت پر اس کو واچ کریں گے, اس کو پروٹیکٹ کریں گے, اس پہ کہ دنیا یعنی ایک ملک جو ہے وہ آپ کے محسن نقوی کی پاکستان میں کیا حیثیت اور میری اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے, ایوری بڈی نوز. آپریشن سندور نہ ہوتا, اس کے بعد ختم کرتے ہیں, تو محسن نقوی صاحب اتنے پار. چلیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے گروپ میچ کے لیے جو پالیسی اپنائی ہے, تو کیا اگلے مراحل کے میچز میں بھی یہی پالیسی کنٹینیو کرے گا. آج کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی کل.